بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہرقل شام روم کو یہ معلوم ہوا کہ زمانہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آ گئی، تو اس نے اپنے تمام رؤسائے والیان ملک، ارکان مملکت اور افسران فوج کو کنیسہ قسیسین، جہاں اس کے لیے پہلے سے ایک ممبر نصب کر دیا گیا تھا، جمع کر کے ان کے سامنے ممبر پر چڑھ کر حسب ذیل تقریر کی۔ بنی اسفر، یہ وہی شخص ہے جس سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب اس گندمی رنگ اور سیاہ سیاہ چشم والے شخص کی حکومت اور دبدبہ کی وجہ سے معاملہ زیادہ نازک اور خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، اور وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب اس صاحب فتوح مشابہ نوح شخص کی ولایت کے حدود خدا کی قسم اور خدا کی قسم میرے پایا تخت تک پہنچ جائیں گے، اور وہ میرے تاج و تخت کے مالک ہو کر رہیں گے۔ لہٰذا تمہیں وقت آنے سے قبل بلاناز ہونے، گھر اجڑنے، محلوں کو ویران، پادریوں کے قتل اور ناقوس کے بیکار اور بند ہونے سے پہلے ڈرنا، اور بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ شخص حرب و ضرب کا ماہر اور روم فارس کو زیر و زبر کرنے والا شخص ہے، اپنے دین کا زاہد ہے اور دوسری ملتوں کے تابعین پر نہایت سخت۔ ابھی تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو جاؤ، ظلم چھوڑ دو، ادائے مفروضات اور طاعات مسیح علیہ السلام کی اتباع کرو، زنا اور تمام بے ہودوں باتوں سے توبہ کر لو، تو مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن تم نے اس کا انکار کیا اور اسی طرح فسق و فجور میں مبتلا اور خواہشات دنیا میں پھنسے رہے، تو یاد رکھو کہ تمہارے دشمن کو خدا تم پر مسلط کر دے گا، اور ایسی بلا میں تم گرفتار ہو جاؤ گے جس کے اٹھانے کی طاقت تک تم میں نہیں ہوگی۔ یہ میں جانتا ہوں کہ اس قوم کا دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، اور جب تک اس مذہب کے حامل خود اپنے اس دین میں تغیر و تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت تمہارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، اول یہ کہ تم اس دین میں داخل ہو جاؤ یا جزیہ پر مصالحت کر لو۔ رومی یہ فکرے سن کر اس کی طرف جھپٹے اور چاہا کہ اسے قتل کر دیں، مگر ہرقل نے نرم آواز میں ان کے سخت غصے کو ٹھنڈا کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرا مطلب کہنے سے محض آپ لوگوں کی آزمائش اور معلوم کرنا تھا، آپ حضرات کو اپنے دین کی غیرت اور حمیت کہاں تک ہے، اور آیا آپ کے دلوں میں عربوں کا خوف تو جگہ نہیں کر گیا؟ اس کے بعد ہرقل نے ایک نصرانی عرب کو جس کا نام طلیحہ بن ماران تھا بلا کر اس کے واسطے کچھ انعام مقرر کیا اور کہا کہ تم اسی وقت یثرب مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور وہاں پہنچ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قتل کی کوئی تدبیر سوچ کر انہیں قتل کر۔ اس نے اس کا وعدہ کیا اور سامان سفر کر کے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر آپ کے قتل کی فکر میں مدینہ طیبہ کے حوالی میں چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یتیموں کے اموال اور بیواؤں کے باغات کی حفاظت اور خبر گیری کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے، تو یہ نصرانی ایک گنجان درخت پر چڑھ کر پتوں کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ آپ اتفاق سے اسی درخت کے قریب آ کر ایک پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئے، جس کے بعد آپ سو گئے، اور اس شخص نے چاہا کہ میں اتر کر اپنا کام پورا کر لوں، تو اچانک جنگل سے ایک درندہ آ کر آپ کے چاروں طرف گھومنے لگا اور آپ کے قدموں کو اپنی زبان سے چاٹنے لگا، اور ایک غیبی ہاتف نے آواز دی اور کہا، یا عمر عدلت فامنت، یعنی اے عمر، چونکہ آپ نے عدل و انصاف کیا ہے اس لیے آپ مامون ہو گئے۔ جس وقت آپ کی آنکھ کھلی درندہ چلا گیا۔ یہ نصرانی درخت سے اترا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دے کر کہنے لگا، میرے ماں باپ اس
پر قربان، جس کی حفاظت کائنات کے درندے، جس کی صفات آسمان کے فرشتے اور جس کی تعریف جہاں کے جن کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تمام آنے کا قصہ اور ارادہ بیان کر دیا، اور آپ کے ہاتھ پر اسی وقت وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ وقت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام حسب ذیل خط لکھا: میں نے تمہیں شام کا حاکم اور افواج اسلامیہ کا کمانڈر مقرر کیا، اور خالد کو معزول، والسلام۔ یہ خط آپ نے حضرت عبداللہ بن قرۃ کے سپرد کیا، اور مسلمانوں کے معاملات کی طرف رجوع ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر عیش و آرام حرام کر لیا، اور زمام خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اپنی تمام توجہ کو شام کی طرف پھیر دیا۔ وقت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سالم سقفہ اپنے سقا اشخاص سے اس روایت کرتے ہیں جس شب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جہاں فانی سے عالم دو جادوانی کی طرف کوچ کیا، اسی رات کو حضرت عبد الرحمن بن عوف ظہری رضی اللہ تعالی عنہ بعینہ وہی خواب دیکھا جو اسی رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا۔ صبح کو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جس وقت آپ سے بیعت کی جا رہی تھی بیان کیا گیا کہ گویا میں دمشق کو دیکھ رہا ہوں، مسلمان اس کے چاروں طرف ہیں، مسلمانوں کی تکبیروں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے تکبیروں کے نعرے لگا کر حملہ کیا تو میں نے دیکھا کہ قلعہ اور شہر پناہ کی دیواریں دھنس دی گئی ہیں، اور ان کا نشان تک کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں بزور شمشیر داخل ہوئے، اور آپ کے سامنے جو آگ روشن تھی اس پر پانی پڑا اور وہ بجھ گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے یہ خواب سنتے ہی فرمایا: تمہیں مبارک ہو، دمشق اسی رات فتح ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چند روز کے بعد حضرت عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق سے فتح اور خوشخبری کا خط لے کر مدینہ طیبہ میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا: ابن عامر، ملک شام سے چلے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں جمعے کے روز چلا تھا، اور آج بھی جمعہ ہے، میں اسی روز سے برابر چلا آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم نے سنت پر عمل کیا، بتلاؤ کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا: نہایت عمدہ اور مبارک خبر ہے، میں اسے عن قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا: واللہ، آپ اس حالت میں کہ دنیا آپ کی تعریف کرتی تھی، اس عالم فانی سے انتقال کر کے رب کریم کے پاس چلے گئے، اور ضعیف و ناتواں عمر نے اس قلادہ کو اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اگر اس نے اس کام میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ دیا تو نجات پا گیا، اور کوئی کمی یا قصور سرزد ہو گیا تو ہلاک ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں یہ خبر سن کر رویا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا مغفرت مانگی، اور وہ خط نکال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے اسے پڑھ کر جمعے کے وقت تک مخفی رکھا۔ خطبہ اور نماز کے وقت آپ ممبر پر تشریف لے گئے، مسلمان مجتمع تھے۔ آپ نے فتح دمشق کا خط پڑھ کر سنایا، مسلمان نہایت خوش ہوئے، اور تکبیروں کی آوازوں کا شور بلند ہو گیا۔ آپ ممبر سے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط جو ان کی تولید اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی پر مشتمل تھا لکھا، اور مجھے سپرد کر کے شام کی طرف لوٹ جانے کا حکم فرمایا۔ میں جس وقت دمشق میں آیا ہوں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ توما اور حربیس کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں وہ خط پیش کر دیا۔ آپ نے اسے چپکے چپکے پڑھ کر رکھ لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے متعلق نیز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے عزل اور اپنی تقریری کے بارے میں کبھی کسی سے ذکر نہ فرمایا، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے فتح دمشق
مسلمانوں کے غالب آنے، مرج الدیباج میں مال غنیمت حاصل ہونے، ہرکل چھوٹی بیٹی کو چھوڑ دینے کی اطلاع ایک خط میں ملفوف کر کے عبداللہ بن قرۃ کے ہاتھ دربار خلافت میں روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ نے جس وقت یہ خط حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ کو سرنامہ کے یہ الفاظ پڑھ کر از طرف خالد بن ولید مخزومی بنام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ناگوار گزرا اور جناب کا گندم بو رنگ سفید ہو گیا۔ آپ نے ابن قرۃ کو مخاطب کر کے فرمایا، ابن قرۃ، کیا مسلمانوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے حاکم شام ہونے کی اطلاع کہ میں نے انہیں وہاں کا حاکم مقرر کر دیا ہے نہیں پہنچی؟ انہوں نے کہا، نہیں یا امیر المؤمنین۔ آپ یہ سن کر نہایت غصہ ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر فتح دمشق اور مرج الدیباج کے مال غنیمت کی اطلاع دی۔ مسلمانوں کی آوازیں تہلیل اور تکبیروں کے ساتھ بلند ہوئیں اور برادران ملت کے لیے دعائے خیر مانگی گئی۔